سلیم بخاری صاحب، ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے آپ نے بھی پہلے کہا کہ اب جو اس جہان سے کوچ کر گئے، اب ان کی جو منفی پہلو تھے زندگی میں، انہوں نے جو اس طرح کے کچھ کام کیے ان پہ کیا نظر ڈالیں، مگر جس طرح سے میاں طاہر صاحب نے کہا، سلیم بخاری صاحب، کہ بہت سی چیزوں کا خمیازہ آج بھی پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، بہت سے ان کے اقدامات جو آج بھی ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، پاکستانیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سبق ہے سلیم بخاری صاحب کہ دیکھیں پھر پاکستان سے چلے جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے انتقال ہوتا ہے، اور پاکستان کو بہت سی چیزوں کا خمیازہ پھر بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے بعض اوقات ہسٹری میں، تو بہت سارے ایسے کریکٹر آپ کو ملیں گے۔ 3 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں، چاہے وہ ایوب خان تھے، چاہے وہ جنرل ضیاء تھے، چاہے وہ جنرل مشرف تھے۔ اس کو اگر آپ ڈیموکریسی کے حوالے سے دیکھیں تو اس کو کسی طریقے سے بھی احسن الفاظ سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور یقینی طور پر یہ نیگیٹو پارٹ آف ہسٹری جو ہے یہ مٹایا بھی نہیں جا سکتا، نہ کتابوں سے نہ ریکارڈ سے۔ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ ان کے بہت سے نیگیٹو پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ خوبیاں بھی تھی، جس کا میں نے تذکرہ بالکل مطلب پاسنگ وے میں کر دیا تھا۔ جی، اگر ان کو انڈیویجول کے طور پر آپ دیکھیں تو ہی واز این ایبسولوٹلی پروفیشنل سولجر، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔ ان کا ملٹری کیریئر جو ہے وہ بہت باکمال ہے۔ دونوں جنگیں جو ہیں 1965 کی بھی اور 71 کی بھی وہ انہوں نے لڑی تھی، اینڈ ایز اے بریو سولجر۔ پھر وہ ایس ایس جی میں رہے۔ ایس ایس جی میں آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کی کریم جاتی ہے ہمیشہ۔ جی بالکل۔ تو بہت ساری چیزوں کو ریکال کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے جب ہمارے دین کی بھی بات یہی ہے کہ جب ایک شخص اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اگر کوشش کی جائے، اگر اس کی کوئی خوبی ہو تو اس کو بھی بیان کیا جائے۔ خامیاں اور خرابیاں تو کس میں نہیں ہیں۔ جہاں ملٹری ڈکٹیٹرز کی نیگیٹیوٹی کی بات ہم کرتے ہیں، وہاں ہمارے سویلین ڈکٹیٹر بھی موجود رہے ہیں، اس کا تذکرہ اس وقت ضروری نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرے خیال سے سوائے اس کے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بالکل ان کے بالکل۔ ساتھ تعزیت کی جائے، یہی ایک رویہ میرے خیال سے ایک بہتر آپشن ہے۔ باقی میں نے کہا کہ تاریخ کو تو آپ نہیں مٹا سکتے، نہ تاریخ کے صفحوں پر لکھی ہوئی خوبیاں اور خامیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی تمام تر نیگیٹو ڈیلز کے ساتھ بھی یاد رہیں گے اور ایکشنز کے ساتھ بھی یاد رہیں گے، اور جو ان کی خوبیاں تھی، چاہے وہ ان کی فیملی کے لیے تھی، چاہے وہ ان کے دوستوں کے لیے تھی، چاہے وہ ان کی انٹرنیشنل ارینا میں جو ان کی پذیرائی تھی، وہ میں نے تو چونکہ خود آنکھوں سے دیکھی، چاہے وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے 9/11 میں امریکا کا ساتھ دیا تھا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو گننے کی بجائے اگر ہم یہ گھر والوں سے تعزیت اور اس کی مغفرت کی دعا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مغفرت کی دعا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ میاں طاہر صاحب، خوبیوں کی بات کیونکہ کی ہے سلیم بخاری صاحب نے، تو بھارت کو لے کے جو ہمیشہ سے سٹینس رہا، اور جس طریقے سے دو ٹوک الفاظ میں بولتی بند کر دیا کرتے تھے مختلف ڈیبیٹس میں پرویز مشرف صاحب، اس کی یاد بھی تازہ کیجئے۔ دیکھیں جی، خوبیوں کی بات کرنی ہے تو میں ایک چیز پہ ان کی تعریف کیا کرتا ہوں، وہ پتہ نہیں وہ تعریف کہلائے گی یا کیا کہلائے گی، کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ایوب کے بالکل برعکس انہوں نے اس ریولوشن کو روکا نہیں ہے، وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنے۔ یہ خوبی میں ان کی بیان پہلے بھی کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے۔ اگر وہ رکاوٹ بنتے ریولوشن پھر بھی آنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ڈیلے ہو جاتا۔ جس طرح ایوب خان رکاوٹ بن گئے، اس وقت انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا، پوری دنیا میں آ رہا تھا۔ ہم کیپٹلسٹ ورلڈ کے ہم حصے تھے، اس میں اس بلاک میں تھے، آج بھی اسی میں ہیں، لیکن اس وقت ہم زیادہ گنے چنے جاتے تھے۔ تو اس وقت اگر ایوب خان اس میں رکاوٹ نہ بنتے تو ہم آج ایشیا ٹائیگر ہوتے، شاید اسی دور میں ہی بن جاتے، لیکن یہ ہے کہ وہ رکاوٹ بن گئے۔ آج کچھ لیڈر ایوب خان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ اس کے دور میں ترقی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ترقی کو روکا تھا، اور 20% اس ریولوشن کا پاکستان میں آنے دیا، 80% کو روک دیا تھا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس پرویز مشرف نے
اس کو اس ریولوشن میں رکاوٹ نہیں بنے، اسے فیسیلیٹیٹ کیا کسی حد تک. اور شاید آج تک فوج کے ادارے میں اگر ان کی کوئی خامی، فوجیوں کو اگر کوئی ان کی خامی نظر آتی ہے تو وہ صرف یہی خامی نظر آتی ہے. وہ آج بھی وہاں پہ اگر ان کو کوئی غلط کہا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مشرف نے یہ غلط کیا تھا. انہیں یہ ریولوشن نہیں آنے دینا چاہیے تھا، یہ ٹی وی چینلز آ گئے، یہ سوشل میڈیا آ گیا، یہ آ گیا اور وہ آ گیا، اور اب یہ دیکھیں اب ہر بندہ باندھ کی باتیں اور بولیاں بول رہا ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ظاہر ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو ان کے بالکل برعکس ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا تھا. اور یہ ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے بہت بڑی نعمت تھی اور ہے. اور ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ بات کی بولیاں بولتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں. تو یہ ان کی خوبی ہے. باقی آپ نے بھارت کی بات کی، بھارت کے حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف ہی تھے جنہوں نے واجپئی کو سلیوٹ کرنے سے انکار کیا تھا. واجپئی جیسا ہی فگر جو نہ صرف یہ ہے کہ اپنے ملک کا بہت بڑا سیاستدان تھا، بلکہ وہ ایک ایسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جو آج، جس کا مودی آج سر چڑھ کے بول رہا ہے اور پورے ہندوستان پہ بول رہا ہے. اگر وہ اس وقت پاکستان میں آ گیا تھا اور پاکستان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ جنگیں نہیں ہیں. اگر پرویز مشرف نے بھی 2 جنگیں لڑی ہوئی ہیں تو کیا نکل آیا تھا ان جنگوں سے؟ اور ان جنگوں کی اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو پھر اور بہت کچھ نکل آئے گا. لیکن یہ ہے کہ یہی پرویز مشرف ہیں جنہوں نے ان کو سلیوٹ نہ کیا، پھر اسی ایشو پہ اس کو ایشو بنا کے پھر نواز شریف کے خلاف ایک فضا بنائی گئی اور انہیں بھارت نواز اور پتہ نہیں کیا کیا اور کیا آج تک نہیں کہا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منہ توڑ جواب دینے والی باتیں ہیں، یہ کوئی ایک اینکر بھی کر سکتا ہے، کوئی ایک مقرر بھی کر سکتا ہے. ان کے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں. تو اس کے لیے کسی جنرل کو جنرل بن کے اور وہ اس طرح اس انداز میں کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا کریڈٹ کہلانا چاہیے. یہ ڈسکریڈٹ ہی رہے گا ان کی بہاف پہ، اس لیے کہ انہوں نے جو 2 ملکوں کے درمیان تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہونے دیے. پھر جا کے تو وہی پرویز مشرف ہیں جنہوں نے سلیوٹ نہیں کیا تھا، پھر اسی واجپئی کے جا کے گھٹنے چھوتے رہے. تو یہ میں نے کہا کہ اگر نکالیں گے چیزیں تو ایک ایک کر کے بہت سی چیزیں نکل آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ جو تعریف تھی وہ میں نے کر دی ہے اور جو نہیں ہے وہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ بری چیز کو صحیح کہا نہیں جا سکتا، اچھی کو جٹلانا نہیں چاہیے جس طرح میں نے نہیں جٹلایا. اور باقی یہ ہے کہ ان کی باقی چیزیں یاد رہیں گی اور یاد آتی رہیں گی اور وہ بھی یاد آتے رہیں گے ساتھ ساتھ. بالکل میاں طاہر صاحب ساتھ ہی رہے گا. سلیم بخاری صاحب، کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور کے حوالے سے، تو 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت انہوں نے ختم کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا اچھی چیزیں ہوئیں، کیا کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے دور میں، اس پہ پلیز نظر ڈالیے گا. دیکھیے، چونکہ کچھ واقعات جو ہیں تاریخ کا حصہ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے میاں طاہر صاحب نے، میں چونکہ ان میں سے کچھ چیزوں کا عینی شاہد بھی ہوں، اس لیے ان کا تذکرہ اب ضروری ہو گیا ہے. جی، جو واجپئی کے پہنچ ہونے کی بات ہے، میں نے واجپئی کو ان کے سامنے دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ آگرہ تھا، چاہے وہ کھٹمنڈو کی سارک سمٹ تھی. آگرہ میں آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا تھا جس کے اوپر کشمیر کے معاملے پہ بھارت جو ہے وہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پر تیار ہو گیا تھا اور یہ مان لیا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. مگر وہ لاسٹ منٹ کے اوپر آر ایس ایس اور بی جے پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، انہوں نے ایک ڈرافٹ جو تیار ہو گیا تھا اس پر سائن ہونے سے روک دیا اور یوں آگرہ کی سمٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کھٹمنڈو میں جب سارک کی دوسری کانفرنس ہوئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ مودی صاحب، یہ جو آپ کے واجپئی صاحب ہیں، یہ آگے آگے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے مشرف صاحب ان کو یعنی پکار رہے تھے کہ آپ کو میری بات سننی پڑے گی. تو یہ کہنا کہ وہ جا کے پاؤں چھو رہے تھے، وہ میں فارچونیٹلی چونکہ ایونٹس کا شاہد ہوں، اس لیے میں اس پر تو اپنی رائے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہوں.
दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें, जैसा मैंने कहा कारगिल, एक कारगिल को यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकली एक नेगेटिविटी का सिंबल बना दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जाइए जाके जीन्स बुक ऑफ डिफेंस पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान की फौज जो है वो वहां ऑलमोस्ट जमीबोस हो गई थी